بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس نے انبیاء کو اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ صاحبان ایمان، سامعین کرام، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَا تُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ آیت کا ترجمہ۔ اور جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں پھر آئندہ کوئی رسول تمہارے پاس آئے اور جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرے تو تمہیں اس پر ضرور ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنا ہوگی۔ پھر اللہ نے پوچھا، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری لیتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا، بس تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ آیت کی تفسیر۔ اس آیت کی تفسیر کو ہم چند ایک اجزاء میں بیان کریں گے، جس کا پہلا جز یہ ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کیا میثاق سے مراد انبیاء سے میثاق لیا گیا ہے یا انبیاء کا میثاق لیا گیا ہے، ان کی امتوں سے یا انبیاء اور امتوں دونوں سے میثاق لیا گیا ہے؟ اس کے بارے میں تین اقوال مشہور ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ میثاق انبیاء سے لیا گیا ہے، جس پر چند ایک دلائل موجود ہیں۔ کتاب و حکمت انبیاء کو دی جاتی ہے، اس لیے یہ میثاق انبیاء سے لیا گیا ہے۔ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، انبیاء کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ آگے اپنی اپنی امتوں سے میثاق لیں۔ فَاشْهَدُوا، انبیاء اپنی امتوں کے شاہد بھی ہو سکتے، یہ اس پر قرائن موجود ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ انبیاء کا میثاق امتوں سے لیا گیا ہے، اس پر قرائن ہیں کہ بعد کے خطابات جو ہیں وہ امتوں سے ہیں کہ جب تمہارے پاس انبیاء کتاب لے کر آئیں اور آنے والے رسول کی خبر دیں، ان کی دی ہوئی حکمت سے رسولوں کے مبعوث ہونے کی حکمت کو سمجھ سکو، ثم جاءکم رسول، تمہارے پاس رسول آئے، یہ قرینہ ہے کہ امت مراد ہے۔ لا تؤمنون بہ ولا تنصرنہ، یہ بھی قرینہ بن سکتا ہے۔ بعد والی آیت کے الفاظ فمن تولی بھی قرینہ بن سکتے ہیں، کیونکہ منہ پھیرنے والے امت میں ہوں گے، انبیاء میں نہیں ہو سکتے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ میثاق انبیاء اور امتوں دونوں سے لیا گیا ہے، اور مذکورہ دونوں اقوال پر قرائن تیسرے قول کے لیے دلیل بنتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ جو میثاق انبیاء سے لیا جاتا ہے وہ امتوں سے بھی ہوتا ہے، اور یہ میثاق انبیاء اور امتوں سے لیے جانے کے بارے میں جو روایات موجود ہیں وہ بھی دلیل ہیں کہ یہ اس میثاق میں دونوں شامل ہیں۔
لما اتیتکم من کتاب و حکمت، قرآن میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور امتوں دونوں سے اس قسم کے خطابات موجود ہیں، جن میں کتاب اور حکمت دینے کا ذکر ہے کہ اللہ نے کتاب کے ذریعے تعلیم دی ہے اور حکمت کے ذریعے سوجھ بوجھ عنایت کی ہے، اس کے بعد پھر ذمہ داری ڈالی ہے۔ ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے، رسول امتوں کی طرف آتے ہیں، یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ رسول امتوں کی طرف آتے ہیں، وہ رسول اس کتاب کی تصدیق کرے گا جو تمہارے ساتھ ہے۔ لا تؤمنن بہ ولا تنصرنہ، اس رسول پر ایمان لانا یہ امتوں پر فرض ہے۔ اگر کوئی معاصر رسول مبعوث ہوتا ہے تو نبی پر بھی فرض ہے آنے والے رسول کی آمد کی خبر دینا، اس رسول کی نصرت ہے۔ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، یہ خطاب انبیاء سے ہو سکتا ہے کہ تم نے اپنی اپنی امتوں سے عہد لیا ہے۔ قال فاشہدوا، یہ خطاب انبیاء سے ہے۔ واضح رہے کہ تیسرے قول کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن یہ خطاب بالمطابقہ انبیاء سے ہے اور بالالتزام یہ امتوں سے ہے۔ اس میثاق میں حضرت خاتم الانبیاء رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر دینا یہ سر فہرست ہے، اور نبی کا فرض منصبی تھا کہ وہ اپنی اپنی امتوں کو یہ بشارت دے دیں۔ چنانچہ روایت میں آیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اخذ المیثاق علی الانبیاء قبل نبینا ان یخبروا امامہم بمبعثہ ونعتہ ویبشروہم بہ ویأمرہم بتصدیقہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء سے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آئے ہیں یہ عہد لیا کہ وہ اپنی اپنی امتوں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبعوث ہونے کی خبر دیں اور ان کی مدح اور صفت بیان کریں اور ان کی آمد کی بشارت دیں اور ان کی تصدیق کا حکم بھی دیں۔ اس آیت میں بیان ہونے والا اہم نقطہ صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ ہر نبی توحید کی دعوت دیتا ہے، سابقہ انبیاء کی تصدیق کرتا ہے اور آنے والے رسول کی بشارت دیتا ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں کلام پاک میں تدبر اور تعمل کرنے کی توفیق عظیم عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔